السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، بفیضان مرشد عبد حیدر۔ آج کا محمد، آج کا علی، آج کا حسن، آج کا حسین، آج کا حسن عسکری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کدھر ہے؟ لوگ بڑی حسرت سے کہتے ہیں کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، بدر میں ساتھ دیتے، ہجرت میں ساتھ دیتے، جنگ خندق میں، خیبر میں، بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے، بڑی خواہش رکھتے ہیں۔ اچھا تو پھر سنیں، کوئی آج کا محمد موجود ہے، اس کو پہچان لے اور اس کا ساتھ دے دیں۔ جی پھر کہتے ہیں کاش ہم جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں مولا علی کا ساتھ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواہش رکھتے ہیں نا، کاش ہم مولا کا ساتھ دیتے، کاش ہم مولا کا ساتھ دیتے۔ تو سنو، آج کا کوئی علی بھی ہے، بس اس کو پہچان لے۔ یہ مولا نے رکھا ہی اس لیے کہ آپ کاش نہ کہیں، کوئی آج کا موجود ہے، کوئی وارث موجود ہے۔ بے وارث موجود، بے وارث نہیں ہوتی۔ وہ فرمان ہے نا کہ تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں تک حوض کوثر میں مجھے آ کے ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اچھا قرآن تو آپ کے گھر میں ہے، اہل بیت کہاں ہے؟ کہیں تو ہے نا، بس پہچاننا پھر ہے۔ تو مولا موجود ہیں وارث کے بغیر۔ آج تک تم نے کوئی وارث کے بغیر گھر میں مرغیاں نہیں چھوڑی، بھینسیں وارث کے بغیر نہیں چھوڑتے، چھوٹی سی آپ نے کوئی سسٹم بنایا اس کو وارث کے بغیر نہیں چھوڑتے، تو اللہ پاک اتنی بڑی کائنات کو وارث کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا جی چلو، پھر کہتے کاش ہم مولا حسن کا ساتھ دیتے، ان کا ساتھ ملتا تو ہم ان کو مطلب ساتھ دیتے، ان کا جب ان کے خلاف سارے لوگ تھے ہم ان کا ساتھ دیتے، کاش ہم مولا حسن کے ساتھ دیتے۔ تو سنو، کوئی آج کا حسن موجود ہے، بس پہچاننا آپ کا کام ہے۔ پھر کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج جی کربلا میں کہتے ہیں نا، خواہش کرتے کاش ہم بھی شہید ہو جاتے ان کے ساتھ، کاش ہم ساتھ دیتے، کاش ہم ساتھ دیتے۔ تو کوئی آج کا حسین موجود ہے، بس آپ نے پہچاننا ہے، آپ نے پہچانا ہے۔ 9 لاکھ یزیدی فوج میں سے حر نے پہچان لیا، باقی لوگوں نے نہیں پہچانا، باقی نے نہیں پہچانا، مارے گئے، ٹھیک ہے، بظاہر وہ چاہے زندہ بھی رہے لیکن مارے گئے، ٹھیک ہے۔ حر نے پہچان لیا، مگر عبد الرحمن ابن ملجم نے کئی سال مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نہ پہچان سکا۔ جی وہ کئی سال مولا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مولا کو نہ پہچان سکا، ٹھیک ہے، ان کی معرفت حاصل نہ کر سکا، جبکہ حر نے ایک ہی دن میں معرفت حاصل کر لی، ٹھیک ہے، اور کیا مقام پایا۔ جی بس آپ کا بھی یہی حساب ہے، چاہے آپ مولا کے ساتھ ساتھ بھی رہے، اگر پہچانا نہ تو ابن ملجم پکے ہیں آپ۔ اور اگر آپ چاہے یزیدی بھی ہیں نا، یزیدی بھی ہیں، تو اگر آپ نے مولا کو پہچان لیا، اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا، وقت کے حسن حسین مولا علی کو پہچان لیا، تو یقین کریں آپ حر بن سکتے ہیں، حر بن سکتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا، اچھا یہ لوگ نا سوال کرتے ہیں آپ نے کہ نہیں کاش کاش وہ وہاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کر دیا، عبد الرحمن نے لعنت کر تو جی اس پہ سے یہ کر دیا، یہ مطلب اچھوں کا بھی ذکر کرے، بروں کا بھی۔ اچھا وہ تو ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ پتہ تو آپ کا چلے گا نا، آپ نے تو برا کہہ دیا، پتہ تو آپ اب چلے گا نا کہ اگر آپ بھی برے ہوئے تو آپ کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو ابھی اپنے وقت کے امام کو پہچانا ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی برے کو برا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں حر نے اگر پہچان لیا ہے تو کیسے آپ کیسے حر بنیں گے؟ یہاں پہ موجود ہے نا، تو مالک نے آپ کے امتحان کے لیے رکھا ہے نا کچھ، کہ آپ نے کیا کرنا، وہ تو انہوں نے کیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں ساری دنیا بھی جنتی ہو جائے پھر بھی پوچھا آپ سے جائے گا کہ لو جی آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے، پوچھا آپ سے ہی جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، وہ تو لوگوں نے کیا نا، جو یہ تو صرف کہہ لیں کہ کانوں کا چسکا ہے ایک سننے کا کہ جی اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، بھئی تم نے کیا کیا؟ تو جو تم نے کرنا ہے وہ اپنے امام کا ساتھ دینا ہے، یا حر بننا ہے یا ابن ملجم بننا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا کہوں، تم نے ڈھونڈا ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح، تم نے ڈھونڈا ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح، وہ تو موجود ہے اندھیروں میں اجالوں کی طرح، اسے تلاش نہ کرو بس پہچانو۔ مولا پردے میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ہماری عقل پہ پردہ ہے، ہمارے شعور پہ پردہ ہے، مولا پردے میں نہیں ہے۔ بس جس کی جس کی طلب سچی ہے نا، جس کی جتنی طلب سچی ہے اس کی اتنی ہی منزل پکی ہے، حقیقت بات ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ملتے نہیں ہیں، وہ گنہگاروں کو نہیں ملتے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ سب باتیں
غلط ہے۔ بس بات وہی ہے کہ تم نے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، جس نے جو میرا بندہ ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں، پر شرط ہے پہلے ایک قدم آپ چلیں پھر 10 قدم وہ آئے گا۔ تو آپ نے مولا کی پہچان کی خاطر ابھی کیا گیا ہے، مولا کی پہچان کی خاطر ابھی کیا گیا ہے آپ نے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ جتنی مولا امام زمانہ پہ ذکر ہم کر رہے ہیں شاید کوئی اور نہیں کر رہا، شاید کوئی اور نہیں کر رہا، تو ان کو بھی تو چاہیے نا۔ ہم جاہل سے بندے ہو کے کر رہے ہیں، تو وہ اتنے پڑھے لکھے علامہ علماء پتہ نہیں اور بھی کیا کیا، وہ کیوں نہیں مولا امام زمانہ پہ ذکر کر رہے، وہ کیوں نہیں دھیان دے رہے؟ میری ساری ویڈیو کا دھیان جو مرکز ہوتا ہے وہ مولا امام زمانہ ہوتا ہے، ان کی ہر مجلس کا مرکز میں مولا امام زمانہ کیوں نہیں ہے؟ جی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھیں، آپ نے جو بھی مجالس کروانی، جو بھی اس کا نا بھائی مولا امام زمانہ ہمیں سنانا ہے، ہمارے وقت کے امام کی تیاری کروانی۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کو پہچانے بغیر مر گیا، اور کفر جہالت پہ مرا، جہالت پہ مرا، تو ابھی تو پھر جہالت پہ ہی چل رہے ہیں نا۔ تو جاہل کا بیان کیا سننا، جاہل کی بات کیا سنیں؟ اس کو کہو کہ اگر تم نے کتنی بھی فیس لینی ہے، جس کو تم نیاز بولتے ہو، نیاز کہنے سے فیس بدل تھوڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی تم نے کمیشن لینی ہے، فیس لینی ہے، اس کا اجرت لینی ہے، بتاؤ امام زمانہ سناؤ ہمیں، امام زمانہ پہ بات کرو۔ تو شاید نہیں کریں گے، وہی ان کو آتا ہی نہیں ہے تو وہ کریں کیا؟ تو جو خود جاہل ہو وہ کیسے دوسروں کو کیسے روشنی کی طرف لا سکتا ہے؟ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی گفتگو کریں اب وہ 1400 سال پہلے والی بحثیں چھوڑ دیں، بحث کرنی ہے تو مولا امام زمانہ پہ کریں، اس کو پہچاننے پہ غور کریں، بڑا کچھ ہونا باقی ہے۔ جو الاجل کی دعائیں کر رہے ہیں یہ مولا پہ تلوار اٹھا دیں گے، مولا کی تلوار ان پہ چلے گی، جی مولا کی تلوار ان پہ چلے گی، تو کیا پتہ آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے پہچان لیں ان کو۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔